السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی مولانا ابی القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله، اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صلوات مومنین کرام، تقوی الہی کی نصیحت و وصیت کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اور آپ حضرات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا وہ سورہ ناس سے مربوط تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اہم سورہ اور ایک خطبے میں اس کے متعلق کو بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے جو باتیں رہ گئی تھیں اسے آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور خطبہ دوم میں بھی آج ایک بہت ہی اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ایک صلوات مومنین، سورہ ناس یہاں سے گویا ہماری تقریر شروع ہوگی، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جو ہمیں یاد ہیں، اعوذ برب الناس، میرے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ میں پناہ چاہتا ہوں. کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ رب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، رب سے پناہ نہیں ہے، وہ رب الناس. اور کیا ہے وہ؟ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو مالک ہے لوگوں کا، اس کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں. الہ الناس، جو معبود ہے لوگوں کا، اس کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ میں نے ایک مثال دی تھی، یاد ہے نا؟ ایک مرغی ہے، ایک مرغی کے بچے ہیں، اور تیسرا کیا؟ جلدی بتائیے. مرغی کے بچے، اور تیسرا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باز، چیل. تین چیزیں ہوتی ہیں. چیل جب حملہ کرتی ہے تو کس پہ حملہ کرتی ہے؟ بچوں پر. بچے کس کی پناہ میں جاتے ہیں؟ مرغی کی پناہ. مرغی اپنے پروں کے درمیان جو ہے ان بچوں کو محفوظ کر لیا کرتی ہے. جس طریقے سے مرغی جو ہے بچوں کو اپنے پروں میں محفوظ کرتی ہے، ایسے ہی ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے. میرے پروردگار، ہمیں تیری پناہ چاہیے. کس سے؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کیا؟ کہ من شر الوسواس. ہمیں پناہ چاہیے. اب وہ چیل کیا ہے؟ وہ باز کیا ہے؟ من شر الوسواس، شر سے. کس کے شر سے؟ وسواس، جو وسوسہ کرتا ہے. وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ خناس. خناس کیا بتاؤں میں آپ کو؟ خناس کے وسوسے کے شر سے. توجہ کیجئے گا. اس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کرتا ہے. شیطان کا کام جو ہے وسوسہ پیدا کرنا ہے. اور من الجنت والناس، فقط خناس تھوڑی ہے، اور بھی ہیں. کچھ ایسے شیطان ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے، اور کچھ ایسے شیطان ہیں جن کا تعلق انسان سے بھی ہے. توجہ کیجئے گا. میں اگر وقت ملے گا تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا. تو یہاں تک ترجمہ ہو گیا. اب آئیے اس کی تفسیر. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اسے دہرانا نہیں ہے. اللہ کی پناہ چاہیے، ہے نا؟ قل اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں. ایک سورہ ایسا ہے، یہ آپ کو جنرل نالج دے رہا ہوں. بہت کوشچن آتا ہے، بڑے بڑے جو مقابلے ہوتے ہیں، مسابقے ہوتے ہیں، کہ ایک ایسا سورہ بتائیے کہ جو جبریل امین کے علاوہ کوئی لے کر آیا ہو. بہت بڑی بات کہہ دی میں نے. جبریل امین کے علاوہ ایک سورہ قرآن کا ایسا ہے کہ جو جبریل امین کے علاوہ کوئی اور اوپر سے لے کر آیا ہے. مجھے کون سا سورہ ہے؟ کبھی سنا تھا آپ نے؟ جو سب سے بڑے ہیں تمام فرشتوں میں. جب آپ 4 کا انتخاب کریں گے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، انبیاء میں 5 نبی وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، فرشتوں میں 4 فرشتے وہ ہیں جو اولو العزم ہیں. وہ 4 فرشتے کون کون ہیں؟ نمبر 1 سید الملائکہ جبریل امین، جو سب سے بڑے ہیں. دوسرے نمبر پہ کون؟ جی دوسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن حضرت میکائیل ہیں. میکائیل کا دوسرا نمبر ہے. تیسرے پر آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت اسرائیل ہیں. اور چوتھے نمبر پہ وہ اسرافیل ہیں. یہ 4 فرشتے ہیں. لیکن ان میں پہلا اور دوسرا نمبر جو کس کا ہے؟ وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا ہے. جبریل کا کام کیا ہے؟ وحی لانا ہے. اور رزق اور روزی پر جو معمور ہے اسے میکائیل کہا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اب آئیے، پیغمبر کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی.
ایک روایت میں یہ ہے کہ شاید بخار آیا پیغمبر کو، اور انبیاء کو اور معصومین کو جو بخار اور بیماری ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جسم کے خراب ہونے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے وہ غیر معصوم کو ہوتی ہے، لیکن معصوم کو جو بیماری ہوتی ہے وہ ایک میسج اور پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پیغام دینے کے لیے ہوتی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ الگ الگ پیغام ہے۔ پیغمبر تکلیف محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، توجہ کیجئے گا، دو فرشتوں کو بھیجا، ایک جناب جبریل اور ایک جناب میکائیل۔ یہ دونوں فرشتے آئے، ایک جو ہے جبریل جو ہے وہ سورہ فلق کی تلاوت کر رہے تھے اور میکائیل جو ہے وہ سورہ ناس کی تلاوت کر رہے تھے۔ جبریل امین جو ہے سرانے کھڑے ہوئے تھے پیغمبر کے، اور حضرت میکائیل جو ہے وہ پائیتی کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں جو ہے یہ سورہ لے کر آئے۔ تو سورہ کون سا ہے؟ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے۔ تو سورہ فلق جو ہے جناب جبریل جو ہے سورہ فلق کی تلاوت کی، اور جناب میکائیل نے سورہ ناس کی تلاوت کی ہے۔ البتہ ایک اور موقع آیا کہ جب جناب جبرائیل جو ہے سورہ فلق کو سورہ ناس کو لے کر بھی آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے 114 سوروں کو لانا جناب جبریل امین کا کام تھا۔ اللہ یہ حال، یہ تو ایک الگ سے بات آ گئی۔ تو جناب میکائیل ایک سورہ لے کر قرآن کا آئے، وہ سورہ کون سا تھا؟ جلدی بتائیے۔ سورہ ناس تھا، جناب میکائیل لے کر آئے۔ اب آئیے، یہ جب سورہ فلق اور سورہ ناس جب پیغمبر پہ پڑھ کے دم کیا ہے نا، تو پیغمبر کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ گویا پیغمبر کے ذریعے ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم جب کسی تکلیف میں آؤ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا سہارا لو، یہ بتایا گیا کہ ہمیں سہارا لینا ہے۔ اب آئیے دو باتیں اس میں اور عرض کر دوں جلدی سے، کیونکہ مجھے دوسرا خطبہ بھی پیش کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے پناہ چاہیے، اللہ کی پناہ چاہیے۔ رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، اس کے بعد ملک الناس، ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رب الناس جو لوگوں کا رب ہے، اور جو ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، الہ الناس۔ یہ تین صفتیں ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جس کو ملک الناس ہم کہتے ہیں عربی گرامر کی وجہ سے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس سورے کے ذریعے سے جب رب الناس کہو گے تو اس کی ربوبیت میں آ جاؤ گے۔ بہت توجہ کیجئے، اس کی ربوبیت میں آ جاؤ گے، اور جب تم ملک الناس کہو گے تو اس کی ملکیت میں آ جاؤ گے، اور جب الہ الناس کہو گے، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ جب الہ الناس کہو گے تو تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے سچے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو ہے، تمام جھوٹے خداؤں کو۔ تو اب جب کوئی انسان جو ہے اللہ کو ان تین صفتوں سے یاد کرے گا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، جو کیا ہے؟ جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اگر کسی نے خدا کو فقط ان تین صفتوں میں یاد کر لیا تو آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں وہ خود بخود اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا، وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا۔ عمل جو ہے ہمارا اس کی پناہ میں لے کر آئے گا۔ اس کے بعد ایک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے پیش کی، انشاءاللہ آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی۔ اس کے بعد الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کون ہے؟ کس کی پناہ چاہیے؟ کس سے پناہ چاہیے؟ کس کی پناہ؟ آپ بتائیں۔
کس کی پناہ چاہیے؟ کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ چاہیے۔ کس سے پناہ چاہیے؟ اب جو ہے الذی یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ اس کے بعد وہ کون ہے؟ خناس ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ کون ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس شر سے کہ جو وسوسے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کچھ شر ایسے ہیں جس میں وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے، یا آسان زبان میں کہا جائے کہ سب سمجھ لیں کہ وسوسے کے ذریعے سے کچھ شر پیدا ہوتا ہے، یعنی برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ وسوسے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وسوسے کا تعلق جو ہے دل سے ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر جو ہے شیطان جو ہے گھس کر جو ہے ہمیں جو ہے کیا کر دیتا ہے؟ مس گائیڈ کر دیتا ہے، ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام، ایک کا نام اللہ نے بتایا، وہ کون ہے؟ خناس۔ خناس جانتے ہیں کون ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی؟ جی، خناس سے ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ میں آگے آیت آ رہی ہے، اس لیے میں نے جان کے یہ جملہ کہا ہے۔ ملاقات سب کی ہوتی ہے، کہیں پر وہ کامیاب ہوتا ہے اور کہیں پہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور جب کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ایک منادی کے پہنچنا آپ کا کام ہے، اشارہ میں کر رہا ہوں۔ جب یہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے انت زین العابدین۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ انت زین العابدین، اور کہیں پہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خناس کون ہے؟ شیطان کا کے بہت سے چیلے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شیطان خود بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھی ایکٹیو کرتا ہے۔ شیطان کی تعداد آپ جانتے ہیں انسانوں سے زیادہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ ایک انسان پہ کئی شیطان ہو سکتے ہیں۔ دلیل ہے میرے پاس اور میں اس کو پیش کروں گا کبھی نہ کبھی، مجھے یاد دلائیے گا۔ تو شیطان نے ایک بار توبہ کی آیت نازل ہوئی قرآن میں، قرآن کی آیت توبہ نازل ہوئی، اس کا مفہوم میں نقل کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تمام باتوں کو بیان کروں، کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے تو اللہ جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، جب توبہ کی آیت نازل ہوئی تو شیطان جو ہے اس نے فریاد کی ہے، چیخا ہے۔ 4 یا 5 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر شیطان نے فریاد کی ہے۔ نمبر 1 جب سورہ الحمد نازل ہوا، 2 جب پیغمبر نے اعلان رسالت کی ہے، تیسری جگہ وہ ہے جب غدیر خم علی کا کی ولایت اعلان ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس موقع پر جو ہے شیطان نے فریاد کی۔ اور ایک اور موقع ایسا ہے کہ جب آیت توبہ نازل ہوئی، آیت توبہ جب نازل ہوئی تو کیوں؟ اس لیے کہ آیت توبہ میں کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ بس بھائی بھی بولیے، بہکانا ہے نا، شیطان کا کام بہکانا ہے۔ اب آیت توبہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی پوری زندگی جو ہے گناہ کر لے اور آخری موقع پر توبہ کر لے تو اللہ کیا ہے؟ اسے گناہوں سے اتنا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی وہ جو ہے پیدا ہوا ہو۔ تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو گئی نا۔ البتہ توبہ کے شرائط ہیں، یہ مت سوچیے اتنی آسانی ہے، اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا ہے۔ تو شیطان بہت چیخا، چلایا کہ ارے اس آیت توبہ نے تو ہمارا سارا سسٹم فیل کر دیا، سب بگاڑ کے رکھ دیا ہماری ساری محنت۔ اب یہ بتاؤ کہ تم انسانوں سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ اپنے خاص درباریوں کو اس نے بلایا، ایک نے کہا کہ میں یہ کروں گا، ایک نے کہا میں وہ سب باتیں میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں میرے پاس۔ یہاں تک کہ خناس کھڑا ہوا،
خناس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے انسان کو بہکانے کا. کون سا آئیڈیا ہے؟ تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم انسان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دیں گے. اللہ اکبر. آرزوؤں میں مبتلا کر دیں گے اور ان سے توبہ کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لیں گے وسوسے کے ذریعے سے. شیطان نے کہا شاباش بیٹا شاباش، تم نے جو کام کیا ہے نا وہ بہت زبردست ہے. یہ جو تمہاری ترکیب ہے نا یہ بہت زبردست ہے. اور شیطان نے اسے جو ہے ایک طرح سے میڈل دے دیا، اسے جائزہ دے دیا، اسے انعام دے دیا. اللہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو ہے ایکسپوز کرے کہ دیکھو خبردار دل میں اپنے شیطان کو آنے نہ دینا. اس لیے کہ شیطان کی خاصیت یہ ہے، شیطان کی خاصیت یہ الجن جوہر مجرد یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر. جن شیطان جناتوں میں سے ہے اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس شکل میں چاہے آ سکتا ہے. یہاں تک کہ کتے اور سور کی شکل میں بھی شیطان آپ کی نگاہوں کے سامنے آ سکتا ہے. کل راستے میں بھوکتا ہوا مسجد جا رہے ہو آپ اور ایک کتا بھوکتا ہوا آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ خناس ہو جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے. کبھی مجھے یاد دلائیے گا، پوری تقریر میں اس میں کروں گا کہ شیطان کو کیسے بہکاتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ شکل بدل کے آئے یا آپ کے جسم میں اس طریقے سے حلول کر جائے جیسے آپ کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطان کو اتنی طاقت ملی ہے. تو اب جو ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے من الجنۃ والناس، اور یہ جو بہکانے والے ہیں ان میں جو ہے ہو سکتا ہے جنات میں سے ہو اور ہو سکتا ہے انسان میں سے ہو. تو یہاں پر علماء نے جو بات کہی ہے ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں آیا ہے یا آپ کے اندر جو ہے حلول کر رہا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ حلول کر جائے. یہ بھی تو ممکن ہے. تو ہو سکتا ہے ایک شخص آ رہا بڑا مومن متدین بن کے جو ہے، ظاہر سی بات ہے شراری بن کر شیطان آئے گا نہیں ہے. اس کا چہرہ جو ہوگا ایک بہت ایماندار، چلے نماز پڑھنے کے لیے. کہاں جا رہے ہو؟ ارے صاحب جا رہے ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. چھوڑو آج، چلو آئندہ چلتے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا. آئندہ جو ہے ہفتے جو ہے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، میری بائک سے چلنا اور تمہارا پیسہ ہی بچ جائے گا. یا مثال کے طور پہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، سر میں درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، وسوسہ پیدا کر رہا ہے کہ آپ کو دین کے راستے میں چلنے سے روک رہا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ملتے دفعہ ایک سینٹنس ہے، پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. احساس جب ہو کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے تو آپ 7 مرتبہ اس ورد کو پڑھیں گے. شیطان اتنی دور ہو جائے گا کہ کئی دنوں تک آپ کے قریب نہیں آئے گا. اور وہ جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.